حساب نہیں لگا پا رہا ہے کہ کب سے نمازیں اس کی مس ہوئی ہیں زندگی، ظاہر ہے زندگی کے جھمیلوں میں، اور نہیں حساب لگا پا رہا ہے. ظاہر ہے نماز تو فرض ہو جاتی ہے 10 سال کی عمر سے، مگر حساب نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ اب وہ ہر نماز کے ساتھ ایک ایڈیشنل نماز پڑھ لیتے ہیں اس نیت سے کہ قضائے عمری ادا ہو جائے حساب لگائے بغیر. تو کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے یا کیا حساب لگانا ضروری ہے؟ تو بس مجھے یہی پوچھنا تھا حضرت. اور بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. تو حضرت بیسکلی یہ قضائے عمری کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ نیت ہے کرنے کی لیکن حساب نہیں ہے کہ کب سے شروع کریں. بالکل ہاں، اچھا سوال کیا آپ نے، اس کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن حساب لگائے بغیر اگر آپ قضاء عمری یوں پڑھتے رہیں گے کہ ادائی نماز کے ساتھ ایک قضائی نماز پڑھ لیں تو اس سے ادا نہیں ہوتی. فتویٰ یہی ہے کہ اس سے نماز ادا نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو حساب لگانا ضروری ہے. کیونکہ حساب لگانے میں ایکوریٹ حساب ضروری نہیں ہے، آپ کو اندازہ لگانا ہے. اور اگر آپ کو اندازہ بھی پتہ نہیں کہ یار کتنی عمر سے میں نے نمازیں چھوڑی ہیں، تو پھر اگر مرد ہے تو 15 سال سے حساب لگائے گا کہ 15 سال کی عمر سے میں بالغ ہوا ہوں. اور اگر عورت ہے تو 13 سال کی عمر سے بلوغت کا حساب لگائے گی. اب اس کے بعد حساب لگائے کہ آج میں 45 کی ہوں، لہٰذا 13 سال سے لے کے آج تک میں نے نمازیں نہیں پڑھی، لہٰذا اس کی کتنی بنی نمازیں، فجر زور اثر کتنی بن گئی، وہ حساب لگائے. مرد ہے اگر آپ وہ آج جو سوچتا ہے میں 52 کا ہوں اور جناب 15 سال سے میں نے نمازیں نہیں پڑھی اور اتنے سال نہیں پڑھی، پچھلے 4 سال سے سٹارٹ کی ہوئی ہیں، تو اس حساب سے لگا لے گا. تو 13 اور 15 سال کے حساب سے نمازیں لگا لے. تو ورنہ لیکن تخمینہ ضروری ہے، ایسٹیمیٹ لگانا ضروری ہے. وہ ایسٹیمیٹ لگانے کے بعد آپ کہیں گے یہ 5000 فجر کی نمازیں ہیں، 5000 ظہر کی، 5000 عصر کی، 5000 مغرب اور عشاء کی ہیں. اب آپ جب جو ہے ایک ادائی نماز کے ساتھ قضائی نماز پڑھیں گے، اس میں نیت کریں گے کہ اللہ وہ 5000 جو فجر کی نمازیں قضا ہو گئیں ان میں سے پہلی کی قضا کرتا ہوں، پھر دوسری کی قضا کرتا ہوں، پھر تیسری کی کرتا ہوں. اس طرح بھی نیت کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے کہ یا اللہ پہلی کی قضا کرتا ہوں، اور پھر جب دوسرے دن کرے تو یا اللہ باقی جتنی فجر رہ گیا اس میں سے پہلی کی قضا کرتا ہوں، اور باقی جتنی رہ گیا اب اس میں سے پہلی کی قضا کرتا ہوں. اس طریقے سے بھی نیت کر سکتا ہے. تو یوں کرے گا تو اس کی نماز جو ہے وہ ضابطے کے روح سے ادا مانی جائے گی، ورنہ ویسے ادا نہیں مانی جائے گی جیسے آج کل لوگ بس اوقات کہتے ہیں کہ چلو ایک ادائی نماز کے بعد ایک قضائی نماز پڑھ لی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب وہ الگ بات ہے کہ سہولت کا طریقہ یہی ہے کہ آپ تخمینہ جب لگا لیا، اب بجائے اس کے کہ آپ ساری رات نمازوں پہ کھڑے رہیں، سارا دن کھڑے رہیں اور ساری زندگی کے دھندے کام آگے پیچھے ہو گئے، تو نہیں. اس کا طریقہ یہ ہر ادائی کے ساتھ ایک قضائی نماز، روزانہ کی 5 نمازیں، اور اس کے اندر یہ وطر کی نماز بھی شامل ہوگی، تو گویا کہ یہ 6 نمازیں گویا کہ ہو گئیں. تو روزانہ کی 5 نمازیں اس طریقے سے آپ کی چلتی رہیں گی. اگر خدا نہ خواستہ اجل آ گئی تو وصیت کر جائے گا کہ میری اتنے سال کی نمازیں باقی ہیں، اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے. تو آپ کے ترکے میں سے جو ہے اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے گا. تو فقہاء نے لکھا انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس فدیہ کو قبول کر لے گا. جیسے روزے کے بارے میں فدیہ قبول کرتا ہے تو نماز کے بارے میں بھی اس کے فدیہ کو قبول کر لیا جائے گا. تو یہ طریقہ ہے. لیکن کوئی دوسرا جو ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے نہیں پڑھ سکتا. بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بعد میں ہم اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں. نہیں، یہ بدنی عبادت ہے، لہٰذا بدنی عبادت اسی کے بدن سے ادا ہونی تھی، نہیں ہوئی، لہٰذا اب آپ اس کی طرف سے جو ہے مالی فدیہ دے سکتے ہیں. آپ خود کوئی دوسرا پڑھ نہیں سکتا. یہ طریقہ ہے قضاء عمری کا. اس کے مطابق کریں گے تو ادا ہوگا. یہ اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، رمضان کے روزوں کا بھی تخمینہ لگائیں گے کہ کتنے سال کے روزے میں نے نہیں رکھے، اور لہٰذا اسی حساب سے آپ کہیں گے کہ اتنے 100 روزوں میں سے پہلے روزے کی قضا کرتا ہوں. اس طریقے سے پورے روزوں کی قضا ہوگی. تو اب یہ آپ کی قضاء عمری پوری ہوگی.